میں آپ کے سامنے ماتر 15 منٹ کے لیے ہوں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک خاص آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے گا اس کو معاف کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حالت شرک میں ہماری آپ کی اگر موت ہو گئی تو دائمی جہنمی ہو جائے، لیکن اگر شرک کرتے ہوئے آئے، ابھی زندگی میں ہم نے توبہ کر لیا ہے تو پھر اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ غفور و غفار ہے، رحمان و رحیم ہے، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن حالت شرک میں اگر ہماری آپ کی موت ہو جائے تو ہم دائمی جہنمی ہو جائیں گے۔ اس لیے پتہ ہی چلا کہ ہم اور آپ کو شرک سے بچنا چاہیے۔ آپ کو 5 حدیث سناتا ہوں، چھوٹی چھوٹی، ٹکڑا صرف اردو میں ترجمہ۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا اور گناہ کا کوئی شمار نہیں۔ لاسٹ میں ایک مولانا سے فتویٰ پوچھا کہ میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، جبکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس نے ایک مومن کو قتل کیا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ اللہ جہنم بتایا ہے۔ میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، کہ اللہ مجھ کو معاف کرے گا؟ مولانا نے کہا کبھی اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ غصے سے تلوار نکالا، مولانا کو بھی 2 ٹکڑے کر کے ذبح کر دیا۔ تو اب کتنے ہو گئے؟ 100۔ پوچھا کہ اس سے بڑا مولانا کوئی ہے علاقے میں؟ تو کہا ہے۔ وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی۔ ان کے پاس وہ جانے لگے، چلتے چلتے بیچ راستے میں زیادہ چل چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچنے میں لگ بھگ 5 کلومیٹر باقی تھا، اب 15 کلومیٹر اپنے گھر سے چل چکے تھے۔ وہی ملک الموت آ گئے، روح قبض ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب فرشتوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، جھگڑا۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کو جنت لے جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ توبہ کی غرض سے نکلا تھا۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے ارے یہ تو 99 آدمی کا پہلے قاتل تھا، آخر میں ایک مولانا کو قتل کیا ہے، اس کو کیسے جنت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ؟ فرشتوں سے جا کے کہا اللہ نے کہ جبریل جاؤ زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ پاپی موسیٰ کے گھر سے زیادہ قریب ہے تو جنتی ہے، اگر اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو جہنمی۔ زمین کی پیمائش کی گئی، زیادہ چل چکے تھے، 15 کلومیٹر چل چکے تھے، 5 کلومیٹر باقی تھا موسیٰ کا گھر پہنچنے میں۔ اللہ نے کہا جاؤ ان کو جنت دے دو، اس نے شرک نہیں کیا ہے۔ دوسرا پاپی، وہ کون سی پاپی؟ بیسیہ عورت ہے، رنڈی بازی کرا کے جا رہی ہے، راستے میں کنویں کے پاس ایک کتا بلک رہا ہے، پانی کی وجہ سے دم توڑنے کے قریب ہے۔ یہ بیسیہ رنڈی باز عورت ہے، رحم آ گیا، کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پلا دیا۔ اللہ نے کہا جاؤ تیرے سارے گناہ کو میں نے معاف کر دیا، تم کو جنتی بنا دیا۔ حدیث بخاری کی ہے۔ کیوں معاف کیا؟ شرک نہیں کیا تھا۔ دوسرے پاپی معاف کیے گئے نا۔ تیسرا اور بڑا پاپی ہے جس نے کہا تھا کہ میں جب مر جاؤں گا، بیٹوں کو وصیت کیا تھا تو میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، ہوا میں اڑا دینا، اور ایسا ہی کیا بیٹوں نے۔ اللہ نے کہا تم نے ایسا کیوں حکم دیا بیٹوں کو؟ کہا کہ اللہ اس لیے میں نے ایسا حکم دیا ہے کہ میں اتنا پاپ کیا تھا، ڈر تھا کہ قبر میں رکھے گا تو تو پکڑے گا، میں نے سوچا تھا، وہم گمان کیا تھا کہ شاید اگر مجھ کو جلا دیا جائے تو اللہ پکڑ نہیں پائے گا۔ اللہ کہے گا میرے ڈر سے ایسا کیو؟ کہا جی ہاں۔ کہا جاؤ تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا، تجھ کو جنتی بنا دیا۔ ایسے درجنوں واقعات قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ کیوں؟ شرک نہیں کیا تھا، اس لیے۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ شرک بہت بڑا جرم ہے، شرک کرنا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، سنگین جرم ہے، بڑا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کا تو مین معنی یہ ہے، 2 منٹ میں بتاؤں، کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو کسی کو پکارنا۔
عبادت کرنا، پیر کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، چومنا، یہ سب شرک ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا شرک ہے۔ بنی اسرائیل میں 2 آدمی چل رہے تھے، ایک آدمی نے لڈو چڑھانے کے لیے کہا کہ اس مورت میں لڈو چڑھا دو، کہا نہیں چڑھائیں گے۔ کہا کہ ارے لڈو نہیں چڑھاؤ گے تو ایک مکھی مار کے چڑھا دو، ایک مکھی مار کے چڑھا دیا، جہنمی ہو گیا۔ دوسرے نے کہا کہ میں مر جاؤں گا لیکن نہیں چڑھاؤں گا، قتل کر دیا گیا، اعلیٰ درجے کا جنتی ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی کائنات نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، کہا معاذ قوم کو نصیحت کر دو کہ وَإِن قُتِلْتَ، اگر قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ آج یو پی میں، مدھیہ پردیش میں ٹیمپو بھر بھر کے لوگ جا رہے ہیں، ٹوپی والے مولانا ہیں، ان کو پکڑ کے کہا جاتا ہے کہ زور سے جے شری رام پڑھو۔ شرک ہوا کہ نہیں؟ ان سے کہو کہ تم زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سناؤ، ہم بھی جے شری رام تب پڑھیں گے تمہارے بدلے میں۔ شرک ہو گیا، تو شرک سے بچنا ہوگا کہ نہیں؟ نبی کائنات نے موت کے آخری زمانے میں جانکنے کے عالم میں تھے، آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے امت کے لوگ بڑے بڑے شرک سے تو بچ جائے گا، لیکن میرے امت کے لوگ چھوٹے چھوٹے شرک سے نہیں بچ سکے گا، چھوٹے چھوٹے شرک سے نہیں بچ سکے گا۔ کہیں گے مولانا ہم لوگ تو اہل حدیث سے شرک نہیں کرتے۔ جی شرک کرتے ہیں۔ کہیں گے کیسے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اپنے گھر کھلیان کو گوبر سے پتائی کرتے ہیں، لیپائی کہتے کیا ہے، بالو زمین ہے، اس کو گوبر سے لیپتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گوبر سے پتائی کرنا شرک ہے، اس سے بچنا ہوگا کیا؟ ہمارے گھر میں خوبصورت بچہ ہے، ہماری مائیں نظر بد سے بچانے کے لیے بچے کو کپڑا پہنا کر گال میں یا پیشانی میں کاجل یا کالا 100 ٹیکا لگا دیتے ہیں۔ کہا یہ کیوں لگائے ہیں؟ کہا نظر بد سے بچے گا۔ یہ کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی کے گھر میں چیچک کی بیماری ہوئی ہے، یا بنگلہ میں جس کو کودا بولتے ہیں، تو کہے گا کہ جاؤ بلبھدر پور بازار میں مٹھائی لائیے گا 7 قسم کا، راستے میں بولنا نہیں لا کے اس بچے کو دے تو اس کی کودا کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت سی مکار عورتیں ہوتی ہے، چیچک ہو گئی ہے، کہ ہمارے لیے ساڑی خرید کے لائیے، لال ساڑی خرید کے لے آئے تو کہتے کہ بیماری ٹھیک۔ یہ تمام واہیات شرک کا کام۔ بہت سے پہلے زمانے میں تھا، ابھی شاید یہ سپول ٹاپو علاقے میں یہ شرک نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں 7 بیٹی کے بعد اگر بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے لیے پھیکا جال، جس کو بنگلہ میں بھوری جال کہتے، لٹکا دے گا۔ کہا کیوں بھائی؟ کہتے کہ بچے کو چورا چنی کھا جائے گا، اس لیے جال لگا کر بچہ بچے گا۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں، ہم نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ ڈالی ہے کہ 7 بیٹی کے بعد بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ کہتا ہم نے قسمت میں لکھ دیا ہے کہ وہ بیٹا نہیں بچے گا، نہیں بچے گا، نہیں بچے گا۔ آپ کتنوں شرک کر ڈالو، ٹپا لگا کے لے جاؤ یا کچھ لاؤ۔ کمر میں ڈورا پہنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہناتے ہیں، کچھ بڑے لوگ بھی پہنتے ہیں کہ اگر لنگی نیچے نہ چلا جائے۔ آج تو ربڑ کا رنگ برنگ کا چیز آ گیا ہے، انڈر ویئر سے لے کر کے ٹراؤزر آ گیا ہے، اس لیے کمر میں مرد بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کمر میں جو ڈورا لگا کے رکھا اللہ کے واسطے کاٹ کے پھینک دینا، یہ شرک ہے۔ اور پہلے ہی میں نے فارمولا سنا دیا ہے کہ شرک کرنے والا مجرم، ہر مجرم کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن حالت شرک میں اگر مر گئے تو مجرم دائمی جہنمی۔ توبہ کر لو۔ کمر میں ڈورا نہیں پہنیں گے، ہاتھ میں تعویذ نہیں لگائیں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھا چاہے قرآنی آیت سے ہو یا غیر سے، یہ تعویذ کا باندھنا ہاتھ میں، گلے میں، کمر میں شرک۔ کہیں گے بڑے بڑے مولانا دیتے، تو مولانا تو مکاری بھی کرتے ہیں، تعویذ نہیں لگا سکتے۔ ہاں جھاڑ پھونک کرنے والے کو جھاڑ پھونک کروا سکتے ہیں۔ دلیل سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھے آدمی تھر تھر کانپ رہے تھے، نبی کائنات نے پیشانی میں ہاتھ رکھا اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ دم کرنا سنت طریقہ ہے، نیکی کا طریقہ ہے، لیکن واویلا کے ساتھ بولانا کہ جلدی مولانا کو بلائیے میرا بیٹا مر گیا، یہ شرک ہے۔ حدیث میں ہے ان الرقى والتمائم والتوالى
من الشرک، ان الرقا واویلا کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلانا، اور تمائم تعویذ باندھنا، اور کیا وَالتِّوَلَ عمل حب کا کرنا شرک ہے۔ تو تیوالا کیا ہے؟ صحابہ بھی نہیں سمجھے تھے کہ تیوالا کیا ہے اللہ کے رسول۔ تیوالا میں نے محبت بڑھانے اور گھٹانے کے لیے جڑی کا استعمال کرنا۔ ہماری مائیں دیہات میں ہوتی ہے، بیٹی نے آگے شکایت کر دی کہ ممی ہمارا شوہر یا ساس بہت ظالم ہے، مجھے پسند نہیں کرتا ہے یا کرتی ہے، تو کیا کہتے ہیں آنے دو داماد بابو کو، انڈے کے اندر یا کیلا کے اندر ناشتے میں ایک جڑی بوٹی کی کوئی دوا، بنگلہ میں کہتے گاچھ کھلا دینا، لا کر کے دے دیا کا محبت بڑھ جائے گی۔ گاچھ کھلانے والی مائیں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی ساری عبادت بیکار ہو گئی، نہیں کر رہا ہو۔ بھینسی نے بچہ دی ہے، گائے نے بچہ دی ہے، کہتے گاؤں کا فلانا آدمی ڈین ہے، یہ آ کے دیکھ لے گا تو دوہنے کے لیے 3 دن تک نہیں دے گا۔ حالانکہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ بہت سے لوگ جڑی بوٹی کا ڈورا باندھتے ہیں اور لٹکا دیتے بھینسی کے گلے پر، کیا ہے چاچی جان؟ کہا یہ نظر بد سے بچنے کے لیے ہم نے دور سے قریبات سے دھامی سے لایا ہے، اس کو باندھ کے رکھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں وَالطَّرَ، جس نے جانور کے گلے میں تانت باندھا، کوڑی باندھا، اس طرح کوئی بھی چیزیں، ہاں گھنٹی باندھا وہ بھی شرک میں شامل ہوتا، لیکن ایک وضاحت ہے کہ گھنٹی کچھ لوگ اس لیے باندھتے ہیں کہ ہمارا جانور کہیں بھاگ جائے تو ڈھن ڈھن کر کے آواز ہوگی، اس کے پیچھے پیچھے جا کے پڑ گئے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جانور کے گلے میں بھی اس طرح کی چیز لگانا شرک۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دیا اسلامی اعتبار سے۔ اور جو ڈین ہے، نظر بد لگانے والا بھی سن لے، جادوگر کا عمل کرنے والا دائمی جہنمی۔ اگر کوئی ایسا ہے تو آج جا کے توبہ کر لے کہ آئندہ سے ہم جادو کا کام نہیں کریں گے، ہم جادوگری کا کام نہیں کریں گے، کسی کے جانور پہ نظر نہیں لگائیں گے، کسی کے جانور بچے کو خراب نہیں کریں گے۔ نبی نے سکھایا ہے، کوئی کھانے کے لیے آئے کہ کھانا کھا لیجئے، کہا نہیں کھائیں گے تو دعا دینا چاہیے بارک اللہ، اللہ برکت دے، اس میں نظر بد نہیں لگے گا، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شرک کا سسٹم ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، کوئی کوا ہے کائیں کائیں کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کسی کی موت ہو گئی ہے۔ اتفاق ہے کہ کبھی موت ہو جاتی ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا بھی شرک میں شامل ہے۔ اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر رواج ہے، کسی کے ہاتھ سے لوٹا گر جائے، برتن گر جائے تو کہہ رہے ہیں کہ مہمان آنے والے ہیں، تو اس طرح کے عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ نبی کائنات نے ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ کوئی نہیں، ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ 2 آدمی، ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ 3 آدمی۔ امام کائنات نے پھر سواد اعظم دیکھا، کہا میں نے گمان کیا شاید میری امت، کہا گیا نہیں نہیں یہ موسیٰ کی امت ہے۔ پھر میری امت دکھائے گئے جس میں 70,000 لوگ ایسے تھے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت جاتے ہوئے دکھایا۔ میرے بھائیوں، یہ کون لوگ تھے؟ جو لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ نہیں بلاتے تھے، دگواتے نہیں تھے، تعویذ نہیں باندھتے تھے، کمر میں ڈورا نہیں باندھتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ ابھی دکتور ابراہیم صاحب مدنی جو جنرل سیکرٹری ہے پورنیہ ضلع کے، بول کے گئے کہ مسلمانوں کا کام تجارت ہے، کھیتی باڑی یہ غلاموں کا کام بتایا گیا ہے، یہ غیر کا کام ہے، یہ اسلام دھرم کا کام نہیں ہے۔ لیکن الٹا معاملہ ہو گیا کہ آج ہم کھیتی باڑی کو اپنا لیے، تجارت کو ہم بھول گئے۔ میرے بھائیوں، تجارت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بڑی امانت داری کے ساتھ تجارت کرنی ہوگی۔ 1 روپیہ کا سامان ہم 20 روپیے میں بیچ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ مارکیٹ سے زیادہ مہنگا نہ ہو۔ میرے بھائیوں دوستوں، مارکیٹ سے زیادہ مہنگا نہ ہو، لیکن اگر جھوٹ بولیں کہ آپ کو دام میں دے رہے تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا جرجیت صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ مولانا کی موجودگی میں زیادہ دیر نہیں بولنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس ادارے میں اتنا کم چندہ ہوا ہے، قسم خدا کی میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ اگر کٹیہار کی دھرتی ہوتی، یاد نہ ہو تو کل پرسوں مولانا جرجیت صاحب کا پروگرام ہے، کل چمنی بازار میں اور پرسوں لابھا میں۔ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اسٹیج کے اندر بورا میں بھر کے پیسہ لے جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ کم چندہ دیتا ہے، تو ٹاپو علاقے میں تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ہو گئے، علم کا مرکز ہو گیا ہے، اس لیے چندہ دینے میں لوگ بخیل ہو گئے۔ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کو کتنی محبت ہے حضرت مولانا جرجیت صاحب سے، یہ دیکھنا چاہتا ہوں
کہ مولانا کی تقریر سننے کے بعد مولانا 10 منٹ یہاں بیٹھیں گے، مولانا کا ہاتھ میں مصافحہ کرتے ہوئے کتنے لوگ چندہ کیا دے رہے ہیں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر واقعی آپ حضرات کو مولانا سے محبت ہے، اور کتنی محبت ہے، اتنی پریشانی جافشانی پیشنٹ کو ممبئی میں چھوڑ کر پریشان حال میں آپ کے جلسے میں تشریف لانے کی جسارت کی ہے، میں آپ حضرات کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا کی تقریر ختم ہونے کے بعد آپ 500 1000 100 جو جتنا ہو سکے دے دیں اور اس ٹیبل کے بھر دیں اور یہ محبت کا اظہار کر کے دکھائیں۔ یہ دنیا، یہ دولت آپ کے لیے رہنے والا نہیں ہے۔ NRC آ گیا، رنگ برنگ کی فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کی دولت کو ضبط کرنے کی ہزاروں ڈیزائن کی سازشیں کر رہے ہیں۔ کن کے لیے جمع کر کے رہا؟ یہ بلڈنگ، عمارت، یہ ساری دولتیں پڑی رہ جائے گی۔ سرکار کا منشا ہے، یہ یہود کو دیکھ کے آیا ہے، یہ اسپین کو دیکھ کے آیا ہے، یہ روہنگیا مسلمانوں کو برما میں دیکھ کے آیا ہے کہ مسلم کو کس طرح سے گاجر مولی کی طرح کاٹنے کا سسٹم ہو، وہ سسٹم انتظام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا کرو اور اللہ کے پاس قربت اختیار کرو، نزدیکی اختیار کرو، عبادت کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، کوشش کرو کہ جب تک ہم جئیں شان کے ساتھ جئیں، اور ہماری موت ہو تو زبان پہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اس کا ثبوت پیش کریں۔ اور اس کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں بیٹھا رہوں گا، میں جاؤں گا نہیں یہاں سے، دیکھتا ہوں مولانا جرجی صاحب کے تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں، کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤ مولانا کا آنے جانے کے خرچ کے برابر پیسہ ہم دے کے جائیں گے۔ اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی۔ یہ مسلم لاک ڈاؤن کے بعد بہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام ہے، اتنا بڑا پروگرام پوری بہار میں 2020 سے لے کر 21 کا یہ پہلا ہے، 2020 میں پروگرام نہیں ہو سکا تھا۔ میں آپ سے یہی گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اب شہنشاہی خطابت حضرت مولانا محمد جرجی صاحب چترویدی اٹاوہ UP تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمعی ہلہ نہ کریں، شورغل نہ کریں، بڑی شانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سنیں۔ ان کی تقریر کو سننے کے لیے پورے عرب و عجم، پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں اتنے اچھے، اتنے بڑے اور اتنے کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہیں، لیکن سبوں پر فائق حضرت مولانا جرجی صاحب چترویدی ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، قدرت نے ایسی قوت گویائی اور ایسی زبان پہ مٹھاس اور ملکہ عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تقریر کا دھوم مچایا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجی جیسے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے، ثبوتوں بھی نہیں ملتا ہے۔ حضرت مولانا کی تقریر سننے کے بعد آپ حضرات ان سے مصافحہ کر کے ضرور تعاون کریں، میں بھی بیٹھا رہوں گا، دیکھوں گا۔ السلام علیکم۔ محترم حضرات،